بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میں نے پچھلے 3-4 دن میں جو کچھ ہوا ہے، پوری قوم جو ہمارے کرتا دھرتا ہے، جس عہدے میں جس مرضی پارٹی سے ہے، اللہ جس کو بھی حکمرانی دے، جو ابھی بھی ہیں اور جو آگے بھی ہیں، کیا یہ ٹائم نہیں آ گیا کہ ہم انف از انف؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کیا، اللہ نے فراوانی سے نواز دیا، کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑی، سچے دل سے صرف غلطی مانی، آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا، آپ نے اپنے دل میں شرمندہ ہو گئے ہیں کہ یار ہم ویسے بہت ہی الو کے پٹے ہیں، گاڈ وی آر سوری، اللہ جی معافی دے دیں، دل میں آگے یار یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے ہیں، عذاب نہ آ جائے، آپ نے عذاب کی بات کی تھی، وہ قوم ظلم کر رہی تھی اور یونس علیہ السلام انہیں منع کر رہے تھے، باقی نمازوں کا تو رولا نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کون سی نمازیں پڑھائی ہیں، حج کرائے ہیں، تو تسبیحیں کرائی ہیں، وظیفے کرائے ہیں، کہ یار اللہ کو مان لو، ٹھیک؟ اگر میں کسی بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوں، اپنے گھر میں فرعون بنا ہوا ہوں، لیکن اگر میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اس کو بھی مانتا اور جانتا ہوں کہ میرے سے ایک دن پوچھا جانا ہے، ایک ایک چیز کا میں نے حساب دینا، میرے پاس آ کے جب بیٹیاں روتی ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا یا ہمارے بھائی نے یہ ہمارے ساتھ ظلم کیا، میرے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی اس قوم کے اوپر عورتوں نے جو قربانی دی ہے پچھلے 3 دن، کیا یہ مردانگی تھی؟ جو کچھ دیکھا ہے آپ نے ویڈیوز پہ، جو سرکاری اہلکار واٹ ایور جو بھی آرڈرز تھے، وہ ویل چیئر والی بچی، لیکن میں ایک ایک انڈیویجول واقعہ بھی نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک سادہ سوال کرتا ہوں، پہلے پوری قوم بڑا جاگو، آپ لوگ کسی سیاسی جماعت، کسی سیاسی لیڈر کی طرف نہ جاؤ، پاکستانی جو ہو، جس مرضی محکمے میں ہو، جس مرضی پارٹی میں ہو، آپ لوگ ایمانداری سے سوچو، یہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا تھا، اچھی بلی سرکس تھی، جو بھی ہو رہا تھا، دونوں پارٹیاں، 2 گروہ یا جو بھی لڑ رہے تھے، جو بھی کر رہے تھے، یہ انٹرنیشنل میڈیا کہاں گیا؟ UNO کہاں گئی؟ یہ ہیومن رائٹس واچ کہاں گئے؟ جو اچانک کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے جی وہاں ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے، یہ BBC، CNN، الجزیرہ، بڑے بڑے آپ کے انٹرنیشنل میڈیا، ان کے لیے تو یہ ویڈیوز تو بڑی زبردست تھی، اور UNO کہاں گیا جو اچانک ایک مذمتی بیان جاری کرتا ہوتا ہے؟ کیا 3-4-5 دنوں میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا، میں کہتا ہوں دونوں طرف سے ظلم ہو رہا تھا، غلط ہو رہا تھا، یا دونوں طرف سے ٹھیک ہو رہا تھا، چلے مینوں مار نہ دیو، دو میں ہی ٹھیک سو، جو بھی کر رہے ہو، یہ کہاں گئے باقی سارے؟ آپ لوگوں نے یہ غور کیا ہے؟ ہم ٹریپ ہو رہے ہیں، ہو گئے ہیں، ہوئے ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ غور کریں کہ یہ تماشا کچھ اور لوگوں کا لگایا ہوا ہے، پاکستانیوں کا نہیں۔ ہاں ہم میں سے کچھ بندے اپنی اپنی جگہ پہ بند گئے ہیں، سوچنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا، اپنی اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو پہچاننا پڑے گا، اور جو جذباتی ہو رہے ہیں انہیں بھی ٹھنڈا کر کے سمجھانا پڑے گا۔ یہ سب ایک صورت میں ممکن ہے، اگر آپ اللہ کو مان لیں، آپ جس مرضی پارٹی میں ہیں، آپ جس مرضی عہدے پہ ہیں، آپ چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا وزیر اعظم ہیں یا صدر ہیں یا وزیر داخلہ ہیں یا خارجہ ہیں، وزیر مذہبی امور ہیں یا غیر مذہبی امور ہیں، آپ جو کوئی جہاں بھی ہیں، آپ جس مرضی اپوزیشن میں ہیں، آپ عمران خان ہیں یا آپ عوام ہیں یا خواص ہیں، پہلے تو پاکستانیوں، اگر تم مسلمان ہو، یہ لفظ جو ہے نا، طاقت کا سر چشمہ عوام ہے اور ہم عوام کے خادم ہیں، اس بکواس سے خود کو نکالیں، نہ کوئی اوپر والا بولے اور نہ نیچے والا بولے، یہ بھی ایک قسم کا کفر اور شرک ہے، یا بے وقوفی ہے، نادانی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے وہ آٹومیٹکلی
جو ہے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو خاص بنا لیتا ہے اور دوسروں کو عام بنا لیتا ہے. اور جو عام ہے وہ طاقت کا سر چشمہ ہے. کون سی طاقت کا سر چشمہ ہے؟ پھر یہی طاقت ہے جو وہ آگ لگاتے پھر رہے تھے جگہ جگہ. موب، بھیڑ بکریاں. طاقت کا سر چشمہ صرف اللہ ہے. آپ کو اس بات کو سمجھنا اور ماننا پڑے گا. کاکا اگر آپ تھک گئے ہیں تو اب آپ نے میرے سے کوئی بات تو نہیں کرنی ہے. دہلیز پہ اس طرح نہیں کھڑے ہو. ٹھیک ہے، آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ تھک گئے عدنان اس کو جگہ دے دیں. اگر آپ نے جانا ہے تو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے، لیکن بیٹھ جائیں آپ. لیکن اس طرح دہلیز پہ کھڑا نہیں ہوتا. آپ بیٹھ جائیں، واپس آ جائیں، وہ جگہ مل گئی ہو. طاقت کا اصل سرچشمہ اللہ ہی ہے. ہم میں سے جس کو جس مرضی سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے. اور اگر آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے اور آپ کو اللہ کی حیا نہیں ہے تو جاؤ جو مرضی کرو. مجھے نہ تم لوگوں سے کوئی واسطہ ہے، ٹھیک ہے، نہ مجھے پرواہ ہے. اگر تم نے حیا نہیں کرنی تو جاؤ جو مرضی کرو. یہ حیا ہی تقویٰ ہے. اگر ہم سب یہ مان جائیں، آج رات ابھی بھی مان جائیں کہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ ہم طاقتور ہیں. ہمیں اس ہر چیز کی توفیق اللہ نے دی ہے. اور یہ یاد رکھیں، آپ اتنا وہ پیار کرتا ہے. آپ ایک بڑا گناہ یا زیادتی کرتے ہیں، وہ ایک چانس دیتا ہے، آپ کو معاف کر دیتا ہے. اگر آپ شرمندہ ہوتے ہیں، آپ ذرا سی کڑکی میں آتے ہیں تو آپ کو معافی ملتی ہے. دوسری بار پھر ظلم کرتے ہیں، پھر معافی مل جاتی ہے. تیسری بار وہ اپنا طریقہ بدل لیتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز آپ ٹوٹل گڑھے میں جائیں گے. آپ اپنے دشمن کی چالوں میں آ رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے دشمن کو، ہم ایز اے نیشن دشمن کے ٹریپ میں. دشمن ہمارا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے. وہ نفسان ہے، نفسانیت پسند ہیں، وہ مٹیریلزم کے پیروکار ہیں، وہ مادہ پرست ہیں. وہ کیپٹلزم والے ہوں، سوشلزم والے ہوں، جو انٹرنیشنلی رول کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے آپ کو بھیڑ بکریوں کی طرح. یہ 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے. یہ 22-23 کروڑ کی ماشاءاللہ مین پاور ہے. اور یہ جاگ رہی ہے قوم. یہ جو ینگسٹرز ہیں، لیکن جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس ملک کو آگ لگا دیں. آپ کو غصہ چڑھ گیا، ٹھیک ہے، ہوا جو کچھ ہوا. اللہ نے جو دکھانا تھا دکھایا. کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنا بھی ضروری تھا، نہیں تو ظلم بڑھتا جاتا. اور ہم سب اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. ابھی بھی اگر آپ اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف کریں. ایمانداری سے مان جائیں حق کیا ہے. اپنے دلوں سے پوچھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اپنے دل میں پائیں نا. رحمت للعالمین اور رب العالمین کے سامنے خود کو پیش کریں. آپ جس مرضی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ امریکہ کو اللہ نہ مانیں. کلمہ لا الہ الا امریکہ نہیں ہے. میں دھڑلے سے کہہ رہا ہوں نا، میرا ویزا نہیں لگے گا نا، مجھے امریکہ مروا دے گا. مجھے مسئلہ نہیں ہے. میں تو امریکہ کی خیر کی بھی دعا کرتا ہوں. وہاں بھی معصوم بچے ہیں، وہاں بھی چند غاصب ہیں. پوری دنیا میں وہ پچھلے 40 50 60 70 سال سے وہ تماشا کر رہے ہیں. جو بھی کر رہے ہیں، جس کے پاس اختیار آتا ہے یہ اس کا چیک ہوتا ہے. جو قومیں اللہ کی راہ سے ہٹتی ہیں، اللہ عذاب تو فوراً نہیں لاتا، لیکن ان کے اپنا کیا ذرا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر غاصب حکمران آتے ہیں. ہم جنگیں ہار گئے، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2. جن قوموں نے اپنے بندے مروائے، پیسہ لگایا، جنگ میں ان کا بھی نقصان ہوا، لیکن وہ فاتح تھے. انہوں نے اپنی مرضی کی. انہوں نے آپ کو 40 ملکوں میں ڈیوائیڈ کیا. اپنی مرضی کی شرطوں پہ آپ کو ایک ڈمی حکم دے دی، یا آپ کو مذہب کی اجازت دے دی، دین کی نہیں دی. نظام اپنا لگایا. اگر انہوں نے 100 سال لکھا تو 100 سال جون میں پورا ہو رہا ہے.
ہمارا جو علاقہ ہے اس میں قائد اعظم نے کیا لکھا تھا کیا نہیں لکھا تھا، لیکن ہمارا بھی تقریباً 75 سال ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، لیکن برٹش گورنمنٹ جب ریلیز کرتی ہے ڈاکومنٹس 50 سال بعد، تو اس میں تو 70s میں ہی بنگلہ دیش علیحدہ کرنے کی بات ہے. لیکن جو بھی اس ملک کے کرتا دھرتا تھے، آخرکار خدا یاد آتا ہے تو پھر انہیں یا مروا دیا جاتا ہے یا ذلیل و خوار کر کے آپ کے ہاتھوں ہی اسے اتروا دیا جاتا ہے. کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ وہ خلافت کا نظام یا پریزیڈینشل سسٹم آپ لگا رہے ہیں، ایک بندے کو پورا ملک چن لے چلے، لیکن اللہ کی خاطر چنے، مذہب، رنگ، نسل، فرقے، زبان. میں کراچی گیا ہوا تھا، لسانیت میں نے وہاں دیکھی، ایگزام میں ایون دیکھی، مجھے پریشانی بھی ہوئی. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. یہ سارے فرقے ہیں، یہ سارے گروہ ہیں، یہ ہے گروہ بندی. جب آپ صرف اللہ پہ نظر کریں گے، اس لیے میرا میسج اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کا بت خود ہی ٹوٹ جائے گا. آپ جتنی عبادت کر رہے ہیں، جتنی تسبیحاں، وظیفے جو بھی کر رہے ہیں، اگر وہ آپ دنیا لینے کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں، آپ کے بیٹا بیٹی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یہ سب بت ہیں. لیکن آپ اپنے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی، ان کی ایجوکیشن کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا، تو پھر یہ عبادت ہے. اور جب آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلائیں. آپ کسی کے بچے کا حق مار کے اپنے بچے کا حق نہیں کریں، اور آپ کے تھوڑے میں اللہ برکت ڈالے گا. سب سے بڑا امتحان ہے. انبیاء بھی، اللہ کے بندے بھی، وہ کسی بھی قوم، ملک کے کرتا دھرتاؤں کو جگاتے تھے جو فرعون بن رہے ہوتے تھے. سوروں کی گردن آپ نے دیکھی ہے، اکڑی ہوتی ہے، اس میں سریا ہوتا ہے، وہ مڑ نہیں سکتی. فرعون کی گردن میں بھی سریا ہوتا ہے. اللہ عبرت کا نشان بنا دے. ہاتھی اگر زیادہ اکڑے تو اس کو چیونٹی سے مروا دیتا. نمرود اگر حدیں کراس کرے تو اسے مچھر سے پکڑوا دیتا. اس لیے اس وقت سے بچیں. نبی رحمت نے دعا کی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وہ جو بات ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. ایک اقبال نے ابھی شعر و شاعری نہیں کی ہوئی ہے، یا جن کا بھی یہ شعر ہے، یہ جو محمد سے وفا کی شرط ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فوکس کرنے کی شرط ہے، اگر وہ آپ کے امام ہیں اور جو کہ وہ ہیں، تو ان کے پیچھے رکوع و سجود کا جو حکم ہے، جہاں وہ جھک رہے ہیں وہاں آپ جھک جائیں. جہاں وہ اس کے حکم کو مان گئے ہیں، سجدے میں چلے گئے ہیں، من و عین مان جائیں. ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ میں سے جو بندہ جس مرضی سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو نہ امریکہ سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے، نہ اپنے گناہوں پہ بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے. ہو گیا بھی ہے کوئی گناہ تو اللہ کے آگے شرمندہ ہو کے معافی مانگو، وہ تمہارے پردے رکھنے والا ہے. ابھی بھی حق پہ ڈٹ جاؤ. اور جن سے بھی اپنی گناہ بھی ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، وہ کسی سے NRO نہ مانگیں، وہ اللہ سے مانگیں. اس دنیا والے تو نہیں معاف کریں گے. آپ کمپنسیٹ کر دیں. کیا قصاص و دیت جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے وہاں تو آپ دے کے نکل جاتے ہیں. ریمنڈ ڈیوس بھی چھڑا لیتے ہیں. اس قوم کو مال کی بھی ضرورت ہے، اسی پیسے کو آپ اللہ کے نام پہ اس خزانے میں جمع کرائیں، رزق حلال بن جائے گا. صلح کی طرف آئیں. جو میری ینگ نسل ہے، جوان نسل ہے، غور سے دیکھے لیبیا میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، سوڈان میں کیا ہوا. یہ جو انٹرنیشنل مگرمچھ ہیں، میں نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ 3 دن انٹرنیشنل میڈیا نے کیوں نہیں دکھایا. انہیں کس نے منع کیا تھا؟ انہیں تو کسی نے منع نہیں کیا تھا، کسی کی جرت ہی نہیں ہے.
اس کا مطلب ہے پیچھے ان کے کرتا دھرتا کوئی اور ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت مجھے یاد آ گئی ہے, مظلوم شہادت. اور یاد کریں کہ آپ کے اندر وہ بندے گھسے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم موب ہیں, ہم ظلم نہیں کریں گے, ہم نے آگ نہیں لگانی, ہم نے وائلنس نہیں کرنی, لیکن پلان بی پلان سی آپ کے پیچھے تیار ہوتا ہے. پھر جو پیچھے انسٹیگیٹرز ہوتے ہیں, آپ کیوں یہ موقع دے رہے ہیں شیطان کو اور نفسان کو؟ اس لیے کہ آپ بھائی بھائی ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں, لیکن اگر مسلمان ہوں تو مسلمان وہ ہیں جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں, مسلمان جن کے ہاتھ اور زبان سے سلامتی ہو. انہوں نے وہاں کے ملکوں میں وہاں کی عوام کو ان کے حکمرانوں یا ان کی آرمی کے خلاف کیا, یا ان کے سیکرڈ انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ فل کر دیا. جب ملک کی عدالتیں انصاف نہ دیں تو پھر سڑکوں پہ لوگ انصاف خود کرتے پھرتے نظر آتے ہیں, اس میں زیادتی ہوتی ہے. مجھے ایک تو یہ نظر آیا کہ جو بھی حکمران آئے وہ پولیس ریفارمز ضرور کرے. اگر احتجاج کرنے لو اور قوم فیصلہ کرے کہ کسی بھی بات پہ اگر احتجاج کرنا بھی ہے, اگر عدالتوں پہ لوگوں کو اعتبار ہو تو وہ کیوں احتجاج کریں گے, وہ کورٹ میں جائیں گے. جب آپ رول آف لا جو ہے وہ اسے امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ, یہ سب کچھ ہوگا. آج کسی کی بیٹی کے گریبان پہ ہاتھ پڑا ہے, آج کسی باہج بچی کو ویل چیئر سے کھینچا گیا ہے, آج کسی 14 سال کے بچے کی ہڈیوں کو ڈنڈے مار مار کے جلد پھاڑ کے بھی جو باہر آ گئی ہیں نکال دیا گیا ہے. اس کی ماں اس دریدہ بدن کو کیسے دیکھ رہی ہوگی؟ آج اگر کسی سرکاری ملازم کو کسی موب نے مارا ہے, اس کی ٹانگیں کاٹ دی ہیں, یا اس کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے, یا اس کے گھر میں گھس گئے ہیں, اس کے فیملی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, یا وہ شہید ہو گیا ہے, ابھی یہ لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ شہید کس کو کہنا ہے کس کو نہیں کہنا. مسلمانوں کا تو یہ حال ہے یار, جو بھی ان دا لائن آف ڈیوٹی مارا گیا, آپ اپنے ضمیر کی آواز کی ڈیوٹی دے رہے تھے, وہ بھی اپنے ضمیر کی آواز کی ڈیوٹی دے رہا تھا. آپ نے گواہی, اگر آپ اللہ کی خاطر مرے ہیں تو شہید ہیں, آپ نے اس کی گواہی دی ہے. اس کی خاطر اگر آپ حق کی راہ پہ کھڑے تھے, اپنے گریبان پکڑ کے دیکھیں, چلیں رزق حلال کمانے کے لیے وہ کھڑا تھا, تو ٹھیک ہے گواہی دے گیا. وہ اس رزق حلال میں ایک ڈاکٹر ہسپتال میں آتا ہے, وہ رزق حلال کمانے کے لیے آنیسٹی سے ڈیوٹی کرتا ہے, اسے پیشنٹ سے کرونا لگتا ہے, کچھ بھی لگتا ہے, شہید ہو گیا, کیونکہ اس کو اللہ پہ اعتبار تھا. میرا اللہ مالک ہے میری جان کا, لیکن اس کو لگ گیا, وہ چلا گیا. یہ بھی شہادت ہے. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا, صرف نوٹوں کے لیے کر رہا ہے, تو پھر وہ اپنی خواہش, اپنی طلب, اس کی راہ میں مارا گیا, ہلاک ہو گیا. لیکن بہرحال یہ سب تبھی پاسبل ہے اگر ہم سب لوگ, اسپیشلی جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں, وہ فرعون بننے کی بجائے خلیفہ بنے, خلیفۃ الارض بنے, اس اللہ کے نائب بنے. وہ جتنے مرضی, میں کہتا ہوں سارے ایماندار ہیں, میرے سے سارے زیادہ ایماندار ہیں, میرے سے زیادہ سارے فرض شناس ہیں, میرے سے زیادہ سارے سونے ہیں, لیکن اب کیا دوسرے میرے جیسے کرپٹ جو ہیں وہ زندہ رہنا چھوڑ دیں, مر جائیے ایسی ہوں. آپ اگر نیک ہیں, اچھے ہیں, تو آپ میں عاجزی آنی چاہیے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی راہ پہ ہیں, تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے. سورہ کہاں گئی؟ بیٹھے رہے آرام سے, بیٹھی رہے, آنکھیں کھول کے بیٹھ, میں تجھے کہہ. اور آپ جب اتنے زور سے جھٹکا پتر کھاتے ہو نا, ادھر ادھر گرتے ہو, ان ساروں کا اشر ہوتا ہے, آدھے بندے ویسے بھی ڈر جاتے ہیں. یہ جو آپ سے آگے والی باجی ہے, یہ بھی اتنی ٹھنکی میں ہے, یہ بھی ادھر ہی بیٹھ گئی, اس لیے اس کو بھی کہا ادھر بیٹھ, اور اس کے لیے تو دعا کری جائے, اس کے لیے جو تو ادھر بیٹھی ہے, یہ جو تیرے پاس, ٹھیک ہے,
اس کے لیے دعا کر سکتی ہے, پیار سے اس کو دے, گوشت رہے میرے ہلتے آپ رہا. ٹھیک, چلو. یہ ایسے ایسے پاگل بیٹھے ہوتے ہیں, اتنے فوکسڈ ہیں کہ یہ بڑے نیکوں کا ستیہ ناش مار سکتا ہے, منٹ میں پھڑکا سکتا ہے. ان کو بھی چینلائز کرنا ہوتا ہے, یہ ریئیکٹ نہ کر جائیں. مظلوم کسی مظلوم کے دل سے صرف 3 بار عدل 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 نکل جائے, کائنات لرز اٹھتی ہے. اس لیے معاف کریں, دل صاف کریں. اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پہلے اپنے دل صاف کریں, اپنی غلطیوں کو مان لیں. جو گناہ گار ہے, میری دعا کے 2-3 ہی بار اپنے گناہ یاد کر کے شرمندہ ہو جائیں. رحمانیت کی طرف پہلا سٹیپ, توبہ کی طرف پہلا سٹیپ شرمندگی ہے. اپنے اندر مان جانا کہ یار ہم نے کی تو بغیرتی ہے, میں نے کی تو ضلالت ہے. سیاست اور منافقت میں بال برابر فرق ہے, اور منافق کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے. سیاست کرتے کرتے کہیں منافقت نہ کر جانا. مصلحت اور منافقت میں بھی بال برابر ہی فرق ہے. مصلحت کا تقاضا اور ہے, منافقت کا تقاضا اور ہے. اور آنکھیں کان کھلے رکھیں. محمد بن ابی بکر نے جس وقت تلوار اٹھائی, حضرت بکر کے بیٹے تھے وہ, حضرت عثمان غنی کے اوپر ان کی گردن اتار دینے کے لیے, وہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں. 70-80 سالہ وہ عثمان غنی 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں, ان کے اوپر کھانا پینا بند کیا ہوا ہے, محاصرہ کیا ہوا ہے ان کا. یہ وہ عثمان غنی ہیں جو مسلمانوں کو پیاس کے لیے, جنہیں یہودی پانی پینے کے لیے نہیں دیتے تھے, انہیں کنویں خرید کے دیتے تھے. مسلمانوں کی پیاس کا اتنا خیال تھا. مسلمان بھوکے ہیں مدینہ شریف میں, شروع میں جو وہی 3-4-5-6-700 مسلمان, تو یہ 100 اونٹ غلے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے کہ مسلمانوں میں بانٹیں. وہ مسلمان جو سیدنا عثمان غنی کی یہ سب فیاضی جو ہے, غنا جو ہے, اس سے مستفید بھی ہوئے ہیں, اس کے گواہ ہیں. ان میں سے بہت سے آج ان کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں, خلیفہ وقت کو, اور وہ آگے سے ریسٹرین شو کر رہے ہیں کہ خبردار میری خاطر کوئی تلوار نہیں چلائے گا. میری خاطر کوئی میرے شہریوں کی جان نہ لے. جن آفیسرز نے ریسٹرین کیا, بہت اچھی بات. میں نام ان کا سلمان ہے شاید, لاہور والے, سلمان, بڑی بات ہے. کیونکہ چادر اور 4 دیواری کا تحفظ کرنا ہی جہاد ہوتا ہے. ان کا نام بھی سلمان غنی ہے. سلمان غنی ہے, واہ ماشاءاللہ. تو اس کا جواب, اس کو اجر اس کا اللہ دے سکتا ہے. اس کی نیت کو بھی اللہ ہی جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا. میں تو جو سامنے آیا اس کی بات کر رہا ہوں. اور جو بچے ادھر چلے گئے, ان میں سے جس کو بھی, میری اپنی فیملی وہاں تھی, میں نے دیکھا بعد میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, وہاں کراچی تھا شاید. انہوں نے ویڈیوز بنائی نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ کچھ لوگ ان ٹرک سے اترے ہیں, آرمی ٹرک سے اترے ہیں سادہ کپڑوں میں, وہ بھی بیچ میں شامل ہو رہے تھے. کچھ لوگ ادھر سے بھی, انہوں نے اس پارٹی کے جھنڈے منہ پہ پہنے ہوئے ہیں یا ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں. وہ لازمی نہیں نا انہی کا ہو, بیچ میں شرپسند ہو سکتے ہیں دوسرے ملکوں کے, لیکن آپ موقع دے رہے ہیں تو پھر ہو رہا ہے نا. وہ جان بوجھ کے لوگوں کہہ رہے ہیں آگ لا دو, ایک کر دو, وہ کر دو. میں 1-2 دن پہلے تو آپ لوگوں کو کہانی سنا رہا تھا, وہ لائیو میں تو نہیں گئی, جو میں بتا رہا تھا کہ ہم رات کو بجلی چلے گئی, پھر ایسی نکل گئی ہے. ہم ہاسٹل میں پڑھتے تھے فیصل آباد, جو میرے دوست پوری دنیا میں سن رہے ہیں انہیں پتہ ہوگا, پنجاب میڈیکل کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ان دنوں نئی لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی تھی. میں 1988 کی بات کر رہا ہوں. ہاسٹل میں لڑکے ویسے ہی شرارتی آپس میں, ایگزامز ہو رہے تھے, ایگزامز کی اپنی ٹینشن تھی, ٹینشن ریلیو بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن جو موب ہوتا ہے, یہ جو ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کی اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے.
کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کس وقت کیا بیوقوفی مار دے اپنے شغل میں یا اپنے جذبات میں، جس چکر میں بھی ہیں ان کا کوئی بھی لیڈر بن جاتا ہے اس وقت، اور ان کو قابو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بعد میں چاہے وہ پچھتاتے پھریں کہ یار یہ کیا ہو گیا، خود بھی شغل میں بھی ہو جاتا ہے، غصے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے بار بار اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اپنی ہوش کے ناخن لو اور اللہ کو یاد رکھنے کے سوا آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ بار بار میری بات اللہ سے شروع، اللہ پہ ختم۔ بہرحال ہم بھی بچے تھے، لڑکے تھے، میڈیکل کالج تھا، 3rd ایئر تھا، 2nd 3rd ایئر، 87 88 کی بات ہے۔ بجلی بار بار جا رہی تھی، پتہ نہیں آگے ایگزام تھا اگلے دن یا 2 دن بعد، کٹھے پریاپس ہو رہے تھے۔ میڈیکل کالج میں بہت ٹینشن ہوتی ہے، لفظ ہی وہاں جا کے ٹینشن کا سنا۔ بجلی چلے گئی، کچھ دیر انتظار کیا، اوپر سے گرمی شدید۔ پنجاب میڈیکل کالج کے ہاسٹلز جو ہیں، کالج ایک سائڈ پہ ہے، سڑک ہے درمیان میں سرگودا روڈ، اور ایک جنگ کو سڑک جاتی ہے، بی جنکشن بنتا ہے، اور ایک سائڈ پہ ہاسٹلز ہیں، بڑی کرکٹ گراؤنڈ ہے۔ اب آہستہ آہستہ لڑکے ہاسٹل سے باہر نکل کے باہر گراؤنڈ میں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ گرمی بھی لگ رہی تھی، مچھر بھی تھا۔ اچانک کسی نے نعرہ لگا دیا، آؤ سڑک بند کریے۔ چل پڑے سارے۔ اب جا کے چوک میں سڑک جو ہے اسے بلاک کر دیا ہے، جہاں سے سڑک پہ ٹریفک سرگودا سے آ رہی ہے یا جنگ سے آ رہی ہے، یا انہوں نے جانا ہے فیصل آباد سے، لاری اڈا سے آتی ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے۔ وہ چوک سا جو تھا اس میں اچانک جا کے پہلے کھڑے ہو گئے ہیں، ٹریفک بند ہونا شروع ہو گئی۔ اتنی دیر میں ایک ڈھول والا، بہت بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں، انگلینڈ میں ایمرجنسی میڈیسن کے کرتا دھرتا ہیں، ان کا نام بھی جاوید ہے، چھوٹا جاوید انہیں کہتے تھے، ہمارے لیڈر ان کاموں میں ہوتے تھے۔ پورا نام میں نہیں لیتا، ان کے بچے دیکھ رہے ہوں گے ناراض ہو جائیں گے، ہمارے اپنے کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ لیڈر بنے ہوئے، فائنل ایئر والے بھی ادھر ہی، 4th ایئر والے بھی، 3rd ایئر والے، ہم 2nd ایئر 1st ایئر ساتھ، ہم 10-15 لوگ تھے۔ ہم کسی سیاسی پارٹی میں نہیں ہوتے تھے، لیکن لوگ ہمیں ہماری شرارتوں کی وجہ سے شورے کہتے تھے۔ 14-15 کا گروہ تھا، ہم تنگ نہیں کرتے تھے کسی کو، لیکن شرارتیں ہماری ایسی ہوتی تھی کہ اگر صبح ایگزام کی تیاری نہیں ہوئی، چھوٹے موٹے ٹیسٹوں کی، تو رات کو ہی جا کے کالج کے سارے تالوں میں الفی ڈال دینی، ٹھیک ہے۔ یا تبلیغی جماعت والے اگر بہت تنگ کرتے تھے ہاسٹل میں، اگر آئی جاتی تھی جماعت، پھر وہ باتھ روم کے بلب رات کو اتار دینے اور لوٹوں میں مرچیں ڈال دینی، اس طرح کے کام تھے ہمارے۔ یا چھت پہ سوئے ہوئے ہیں، 3ری منزل پہ، گرمی ہے، اوپر چارپائیاں ڈالی ہوئی ہیں، تو جو سیاسی پارٹیوں کے لڑکے ہوتے تھے، بدماش جنہیں کہہ لیں، یا وہ پورا جتھا ہوتا تھا، ان کے ساتھ ہماری لڑائی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ وہ جو خام کا بدماشی لگا رہے ہوتے ہیں ہاسٹل میں سارے، انہیں ٹیرر، تو ٹیرر جو ہے وہ ہماری چارپائی پہ سو گیا، ہم فلم دیکھنے کہیں گئے ہوئے تھے، یا کہیں بازار میں پھرنے گئے ہوئے تھے، فیصل آباد میں اور کوئی اس وقت تفریح ہوتی نہیں تھی۔ واپس آئے ہیں تو ہماری چارپائیوں پہ جناب وہ سوئے ہوئے ہیں، اور چارپائیاں ہم نے ایسی جگہوں پہ ڈالی ہوتی تھیں، پہلے قبضہ کیا ہوتا تھا 3ری منزل پہ، کہ جدھر ذرا چھاؤں صبح کے ٹائم ہوتی تھی، کوئی شیڈ ہوتا تھا تاکہ سورج لیٹ آئے، اب وہ یا جدھر ہوا زیادہ اچھی آ رہی ہو، کراس میں۔ تو پھر غصے میں اور کچھ نہیں تو لمبا رسہ لے کے اس میں ساری چھت کی، ہاسٹل کی ساری چھت پہ پھر کے خاموشی سے رات کو، اس میں رسے کو ایک سائڈ پہ باندھ کے اس کے دوسرے سرے سے ساروں کی جوتیاں اس میں پرو کے اس کو ہاسٹل کے فرنٹ گیٹ کی سائڈ پہ کر کے لٹکا کے اس کو دوسری سائڈ سے باندھ دینا، خود بھی سو جانا جہاں جگہ ملنی۔ سو وہ شور و گوگا مچا ہونا کہ میری جوتی کہاں ہے، لوگوں نے نیچے جانا ہے، پر آنا ہے۔ مزہ اس وقت آتا تھا جب ناشتے نوشتے کر کے، اب لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کچھ چور رات کو آیا اتنی جوتیاں لے گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب جب وہ حاصل بسیں آئی ہوئی ہیں، لوگ بس میں بیٹھے ہیں تو اچانک کسی اوہ میری گیوت تھی، اوہ میرا ایک پیر گئی، یہ بس یہ شرارتیں تھی ہماری، ٹھیک ہے۔ ہم نے بھی ساتھ گالیاں دے رہا ہونا، پتہ نہیں کون تھا یہ۔ یا ایک بار ہمارے ہاسٹل کے سامنے جب وہ ٹیرر نہیں باز ہے، انہوں نے پکی جگہ ہی اپنی کر لی، سامنے ایک ریڈی باندھ تھا، اس کا گدھا تھا، وہ آج تک نہیں ہمیں سمجھ آیا کہ رات کو ہم آئے تو گرمیاں بڑی شدید، اوپر گئے تو ہماری بیڈ سارے آکوپائی ہوئے ہیں، ہماری چارپائیاں، سیاسی ٹیرر جو ہے وہ سوئے ہوئے۔
وہ ہمیں نہیں آج تک سمجھ آیا کہ وہ تیسری منزل تک ہم گدھا لے کیسے گئے اور اتنی خاموشی سے. اور وہ بیچارہ ڈر بھی رہا, پتہ نہیں کیسے اس کو دھکے مارتے رہے, کیسے کھینچتے رہے مظلوم بیچارے کو. میں اس کو سیڑھیاں چڑھا کے گدھا تیسری منزل پہ اوپر جا کے چھت پہ چھوڑ دیا. خود جا کے اپنی مرضی کی چارپائیوں جو دور جگہ ہوتی تھی ادھر دھوپ پڑتی تھی, آتے ساتھ سورج نکلتا تھا, تو لیٹنا ہی تھا. اب گدھا بیچارہ ڈر رہا ہے کیونکہ وہ باریک سی جگہ تھی, اس میں چارپائیاں ڈلی ہوئی ہیں, نیچے اس کو تیسری منزل سے ڈر خوف بھی آ رہا ہوگا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اترنا چاہ رہا ہے. کبھی کسی سوئے ہوئے ٹیرر پہ چڑھ گیا ہے وہ گالیاں دیتا ہوتا ہے. اگر وہ ایم ایس ایف کا تو انہیں سمجھا اور جماعتیہ آ گئے, اگر جماعتیہ تو سمجھا شاید ایم ایس ایف والوں نے پکڑ لیا. یا مزیدار سین ہم دیکھ رہے ہوتے تھے, اگر گدھا جو بندہ سویا ہے اس کے منہ کے پاس جا کے اس نے فلائنگ کس دے دی ہے, یا بندے کی آنکھ کھلتی ہے منہ کے پاس, تیسری منزل پہ اچانک گدھے کا وہ ٹیرر کی جو چیخیں نکلتی تھی وہ بڑی انجوائے کرنی ہوتی. ان حرکتوں کی وجہ سے ہم لوگ, یا کسی کی سائیکل جو ہے وہ ساری رات کو جب نہیں باز رہا ہے وہ, یا وہ سائیکل دیتا نہیں, ہم نے فلم دیکھنے جانا تھا, اس کی سائیکل کے سارے پرزے تو کھولے جا سکتے ہیں نا, اس کے بعد اسی کی چین میں ہینگ کر کے لٹکا دیا اس کو, وہ سارے ہاسٹل میں سائیکل ڈھونڈ رہا ہے, بعد میں کہیں پتہ چلا کہ سائیکل تو وہ ٹنگی ہوئی ہے. تو اس طرح کی حرکتیں تھیں تو وہ شورے شورے کہتے تھے. یا جو خواتین زیادہ اکڑ والی ساتھ پڑھتی تھیں, اسلام کا جواب نہیں دینا, یا کوئی چیٹنگ کے لیے کوئی بات پوچھی ہے تھوڑی بہت وہ بھی نہیں جواب دینا, تو بھیڑ مار کے ان کے اوور آل کی جیب میں ڈال دیں, پینسل یا کچھ مانگنا, انہیں ہاتھ اندر ڈال, بس اتنا یہی تھا. اس دن اچانک جاوید صاحب نے کہا آؤ میرے نام, موب چل پڑا. ادھر جا کے جناب چوک میں سارے ابھی کھڑے ہو رہے ہیں, پتہ کوئی نہیں کیا کرنا ہے, ڈاکٹر میڈیکل اسٹوڈنٹ ویسے بھی سارے میرٹ والے لوگ, پڑھے لکھے برگر فیملیاں, بھابیاں. تو وہ قسمت اچھی یا بری, ایک ہجڑا آ رہا تھا. اب ایل جی بی ٹی والے غصہ نہ کر رہے ہو کہ یہ جناب ٹرانسجینڈرز کے اگینسٹ, ٹرانسجینڈر یہ نہیں کرتے. بہرحال وہ ہجڑا اپنی ٹولی کے ساتھ کہیں سے کوئی فنکشن کر کے آ رہے, تو ڈھول والا بھی تھا, 2-3 لوگ تھے, وہ بیچارے آ رہے تھے. جاوید کے ہاتھ میں وہ باریک سی چھڑی تھی, انتہائی یہ اندرون شہریہ تھا, اس کے ساتھ بسنت منانے کا بڑا مزہ آتا. خیر جاوید نے اچانک وہ بیچارے گزرنے کے بعد کہا نچ نہیں, وہ آٹو میں شروع ہو گیا. جب سب گول دائرے میں بیٹھ گئے چوک میں, ٹھیک ہے, اب وہ خسرا بیچ میں ناچ رہا ہے, ڈھول بج رہا ہے, یہ جناب 1 روپیہ دے کے وہ پکڑنے لگا, واپس جیب میں ڈال رہے ہیں, شوگر چل رہا ہے. کچھ ویلیں دے بھی دی گئیں. اتنی دیر میں ایک وین والا جو تھا, اس نے جو کچا تھا سڑک کی سائڈ سے, پتہ نہیں کئی ہوتے ہیں ویگنو والے بڑے بڑے چیزیں ڈرائیور, وہ اس نے ہارن پہ رکھا ہوا ہے ہاتھ, اور ٹی جانا ٹی جانا ٹی کرتا ہوا ایسے لایا جیسے ہمارے اوپر سے گزر جائے. لیکن بہرحال ادھر مجرا ہو رہا تھا. جاوید صاحب جان کے اس کی گاڑی بالکل قریب آ گیا, اس کے سامنے کھڑا ہو گیا, بالکل ٹریفک سپائی کی طرح اس نے ایسے کر کے اس کو روک دیا. اس نے بھی بالکل اوپر آ کے بریک لگائی ہے, یہ ہٹا نہیں ویسے. اب اس نے تو بریک لگائی ہے, اس نے اچانک نعرہ مارا ہے آگ لا کے باہر کاٹ دیو. سواریاں بیچاری کھڑکیوں میں سے چھلانگیں مار رہی ہیں, اور بڑا ہی فضول سا اس نے نعرہ ایک لگایا, وہ گالی ہے. یاد عجیب ہی اپنے نعرے ہوتے تھے, پتہ نہیں کیا نعرہ ہے, بند کر دے بوئے, کھول دے باہر, سواریاں پنڈی دور کھان کا. ویگن کے اوپر چڑھا ہوا ہے کنڈکٹر کی طرح, جو کچھ تھوڑے رہ گئے تھے وہ بھی پھٹ گئے. اب وہاں پہ جناب قوم انتہائی شدید گرمی میں بجلی جانے کے احتجاج میں, یا لوڈ شیڈنگ کے احتجاج میں, نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات, کس نے ہماری بات سننی ہے. لیکن وہ بیچارے جو سرگودا سے آ رہے ہوں گے, وہ بسیں ٹرکیں
جنگ سے آنے والی، جنہوں نے جانا ہے وہ تینوں طرف سے ٹریفک فل جام ہوگی بھی. موب کا حال ویسے یہی ہوتا ہے جو مینیج کرتے ہیں. اچانک ابھی یہ سین دیکھ رہے ہیں، وہ جو اس کا ڈائلاگ تھا وہ، یا جو سواریوں کی حالت ہوئی. ہمارے لیے تو شغل تھا نا ان بیچاروں کے اوپر، تو کیا بیتی ہوگی، شاید سچی مچی آگ لگانے لگے ہیں یا کیا کرنے لگے. لیکن اب سواریاں بھی انجوائے کر رہی ہیں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ سارا کچھ 400-500 لڑکا چاروں ہاسٹلس کا، اس میں اسلامی جمعیت طلبہ والے بھی شغل کر رہے ہیں، ایم ایس ایف والے بھی کر رہے ہیں، لبرلز بھی کر رہے ہیں، کٹر مذہبی بھی کر رہے ہیں، تبلیغی جنہیں ٹینشن ہوئی تھی ایگزام بھی، وہ بھی آ کے تھوڑا سا سمجھا بھی رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں آپ وعدہ تو کریں نا سہ روزے کا، ٹھیک ہے. پیچھے خسرا ناچے اپنا چل رہا ہے، بیچ میں مرضی کے گانے چل رہے ہیں. اچانک ہوا میں ایک پولیس والے کی ٹانگ نظر آئی ہیجڑے کی تشریف پہ لگتے ہوئی. ایک پولیس والا نظر آیا جس نے آگے ہیجڑے کو کک ماری ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحبان جس کا جدھر منہ آیا، کوئی جان کو، کوئی سرگودے کو، کوئی فیصلہ، کوئی ہاسٹل کو. مجھے آج تک وہ سین یاد ہے کہ میں وین کے اندر تھا، کوئی کماں جی تھی، میں انہیں تسلی دینے گیا ہوتا کہ ماں جی کچھ بھی نہیں ہو رہا، جان جائیے ہے تھوڑی دیر. اماں جی روئی جا رہی تھی کہ مینوں چھڈ گئے، آگے نہ لائے سمجھا رہا تھا. اس وقت میں نے اچانک سین دیکھا، میں ذرا نہیں تو شاید میں بھی بھاگنے والوں میں سے ہوتا. میں نے اچانک سین دیکھا، ہوا کیا ہے. میں نے وہ جس طرح پرے کے پرے اڑتے دیکھے ہیں نا، یا جگادری پہلوانوں کو دوڑے لگاتے دیکھا ہے، ٹیررسٹوں کو. صرف ایک پولیس والے کی ٹانگ، وہ میں نے جو جج کیا نا، وہ تو سمجھے پولیس آ گئی، پڑ گئی چھاپا. پولیس کی دہشت ایویں تو نہیں ہوتی. لیکن وہ وین سے اترتے اترتے میں نے بھی دوڑنا ہی تھا. میں نے پیچھے دیکھا اور کوئی بھی نہیں، یہ اکیلا ہی ہے، حوالدار صاحب تھے کوئی. میں نے اچانک جا کے اس کو پکڑ لیا. تم نے اس نے ہیجڑے کو پکڑا ہوا اور اس کو کہہ رہا ہے کہ کٹ پیسے کتنے گئے. انہیں اپنی دیہڑی شروع کر. میں سمجھا کہ ظلم ہو رہا، اس بیچارے نے اتنی مشکل سے کمائی کی ہے. کیونکہ سارے ہی ناچتے ہیں، حکومت بھی ناچتی ہے، پولیس بھی ناچتی ہے، ہیجڑا بھی ناچتا ہے، مرد بھی ناچتا ہے، عورت بھی ناچ رہی ہے. یہاں کون نہیں ناچتا؟ ٹھیک ہے. جو نچا رہے ہیں وہ خود بھی کسی کے آگے ناچ رہے ہیں. یہ ڈھول کی تھاپ پہ کم اور نوٹ کی تھاپ پہ زیادہ ناچ رہے ہیں. خیر ان ہیجڑوں میں، وہ ہیجڑے کے حقوق کے لیے مجھے پولیس کے اوپر غصہ آ گیا. اکیلا، وہ بھی قانون ہے نا ظالم. تو میں نے اس کو جا پکڑا، تو ماما لگنا ہے. وہ مجھے کہتا تینوں میں دساں، پھر میں کہتا دس. اب اس نے دیکھا یہ اکڑ گیا، ساتھ میں نے آوازیں لگانی شروع کر دی، اوے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کلا ہی گئے. لوگ ریورس ہونا شروع ہوئے. جو زیادہ پڑھے لکھے بچے تھے وہ ذرا سلو، اور جو ہماری طرح کے مشٹنڈے تھے وہ فوراً واپس آئے. اب بعد میں اب مان کوئی بھی نہیں رہا کہ میں تے اگلے نو پڑھن گیا. ہر بندہ کہہ رہا میں تے انہوں بلا رہا تھا، لیکن شرمندے واپس آ رہے ہیں. اب وہ حوالدار جب پکڑا گیا تو تب اچانک ایک آفیسر اور 10-12 پولیس والے اچانک وہ اپیئر ہوئے. انہوں نے آگے بڑی تمیز سے ہمارے سے بات کرنے کی، یار بات کیا ہے. ہم نے کہا کہ جی بجلی نہیں آ رہی، ہمارا صبح ایگزام ہے اور بار بار بجلی جا رہی ہے، ہم کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھیں ان لوگوں نے پتہ نہیں مسافر ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، آپ تو قوم کی کریم ہے. کریم دی کریم کٹ چھڑی ہے نا. ٹھیک، آپ تو جناب کریم ہے قوم. کریم ساتھ ہی سلپ ہو گئی، اسی اپنے آپ کو کریم سمجھنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا دیکھیں نا آپ یہ مجرا اندر ہاسٹل اتنی بڑی گراؤنڈ ہے آپ کے اندر کر لیں. ٹھیک ہے. وہ خود بھی انجوائے شاید کر رہا تھا، یا اس نے دیکھا کہ یہ کر کیا رہے، یہ اتنے مسافر ہیں، اتنے باتیں تو ٹھیک تھی. اس نے مینیج کر رہا تھا نا. وہ آگے لاٹھی چارج کرتا ہے ایسی کی تیسی. وہ تو 1000 لڑکا تھا، یا تو اتنا پولیس آتی پہ، لیکن اس نے بڑا اچھا مینیج کیا. اس نے پیار سے تمیز سے بات کی. ہم ساروں کو بھی شرمندگی ہونا شروع ہو گیا. ہم کریم ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کریم ہے، اسی کتوں ہو گئے کریم. لیکن وہ جس طرح سے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا میں ابھی ڈی سی اے سی صاحب سے بات کرتا ہوں. بیچ میں ایک آدھ نے بات کرنے کی کوشش کی، تو ایس پی نہ گل کر رہے ہیں، بدتمیزی سے بات. انہوں نے کہا سر میں ریکویسٹ تو کر سکتا ہوں اس طرح. خیر ہم کوشش کرتے ہیں، بجلی آ جائے گی، یہ آ جائے گی، وہ آ جائے گی، لیکن آپ ٹریفک تو کھولیں. ٹھیک ہے. وہ ہم نے کہا یہ والدار کو اس کے پیسے واپس کرے. انہوں نے کہا یار دے دے واپس.
وہ تھوڑے تھے نا, منتھلی بھی نہیں بن رہی تھی, کچھ بھی نہیں بن رہی تھی, وہ واپس کرا دیے. ہجڑے کو تھوڑا ہم نے اور خراج تحسین پیش کیا, وہ دوڑتے وہ نہیں نظر آئے, وہ جان بچی 100 لاکھوں کو آئے, وہ نکل گئے, ہم سارے گراؤنڈ میں واپس. شرمندہ ہو گیا اس کی اتنی سی بات, کوئی اس نے سمجھایا پیار سے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح سمجھائیں, آپ لوگ ٹھیک کام کریں, جو میں مرضی تن کے رکھو ایک دوسرے. مجھے بہرحال وہ سین یاد آ گیا, تو اس سے مجھے ہویا کہ یہ قوم احتجاج کا طریقہ اسے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا, کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس ریفارمز کر کے جو موب یا رائٹس کنٹرولنگ پولیس ہے وہ علیحدہ ہونی چاہیے. جو مجرموں کے لیے پولیس ہے نا وہ, اور وہ آپ جو تھانوں جو ڈیلی آپ ٹپیکل کرمنلز کو ڈیل کرتے ہیں, جو ان کو ڈیل کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. آپ عورتوں کے اوپر, بچوں کے اوپر, شہری بابوؤں کے اوپر اگر وہ بڑاس نکالنے آئی گئے ہیں سڑک پہ, آپ ان کے اوپر اس طرح کے کمانڈوز تو نہ چھوڑیں. اس کے کوئی لاز سیٹ ہونے چاہیے. اس کو سیکھنا ہم نے یہ ہے, اور اپنی قوم کو یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر ہم میٹرو جلا دیں گے یا کسی کا گھر جلا دیں گے, کوئی بے گناہ جان چلے گئی, پولیس کو بھی یہ دھیان کرنا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی یہ دھیان کرنا ہے. ہم سب اللہ کو جواب دیں. جب ہم اللہ کو نہیں مانتے یہی کچھ ہوتا ہے. اگر عدالتیں, الیکشن کمیشن, حکومت, اپوزیشن یہ اللہ کو مانتے ہوں کہ ہو ہی نہیں. بڑے آرام سے میڈیا والوں کو بھی پتہ ہے حق کیا ہے, وہ سارا دن چٹا تے کالا کاں ہی کرتے رہتے ہیں. جیڑی پارٹی انہوں پیسے لگ جان, اس کے بعد وہ اچانک کوا سفید ہو جاتا ہے, دوسری پارٹی پیسے لگا دے تو کوا کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک حد ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ گئے ہیں یا توبہ کی گنجائش نہیں ہے, یا ابھی بھی ہم پلٹ نہیں سکتے. ابھی بھی توبہ بھی ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے, شرمندہ ہو جائیں, حق کی بات کریں, سچ کی بات کریں, اللہ کو پہلے حاضر ناظر مانیں. آپ وہ عمر سیریز جو مووی بنی ہوئی ہے حضرت عمر کے اوپر 25-30 قسطوں کی, آپ سارے کرتا دھرتا لوگ اسی کو دیکھ لیں. جو لوگ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہیں یا انہی کے دین مذہب کو ماننے والے ہیں, کیونکہ اسلام کے نام پہ یہ ملک لیا ہوا ہے نا آپ نے, تو اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ سرکار دو عالم کے پردہ فرمانے کے بعد وہ فیصلے کیسے کرتے تھے, ان کا تھاٹ پروسیس کیسا تھا. کسی بھی نئی سچویشن میں جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو ایک دم کہتے تھے اچھا سرکار ہوتے تو کیا کرتے, یا کوئی یاد کر آتا سرکار نے فلاں وقت فلاں پہ ایسے کیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا ہی دا بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ سرکار ہی تھے, اور ہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ اللہ نے یہ بتا دیا. ٹھیک ہے, اور نہیں تو آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کرے, منافقت نہ کرے. منافقوں کے نصیبے میں ہدایت نہیں ہے. آپ کفر کر لیں, ظلم نہ کریں. ظلم نہیں پنپے گا, خون معاف نہیں کرتا ہوتا. میرے لفظ یاد رکھنا. دیکھو میرے پاس بڑے بڑے کرتا دھرتا آتے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں خود ڈاکٹر ہوں, اور یہ کام جو کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں, میری جو آبزرویشن ہے, میرا جو مشاہدہ ہے, میں جو ان سے بولتا ہوں وہ مانتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کر چکے ہیں. حیران ہو کے میرے سے پوچھتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا. مجھے کیسے پتہ چلنا ہے, مجھے سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پالا پوسا جوان بیٹا, بہترین ڈگری, بہترین کوالیفیکیشن والا, اچانک سے ہاتھ سے نکل گیا ہے, اس کی تھاٹ پروسیس ہی عجیب ہو گئی ہے. بیٹی نے اچانک بغاوت کر دی ہے عجیب و غریب قسم کی. یعنی جو ان کا دکھتی رگ ہوتی ہے نا, اس پہ ہاتھ ڈلتا ہے قدرت کا, اس کو سدھارنا آتا ہے, اس کو نچانا بھی آتا ہے. ایسے فرعون نہ بنیے
जिससे वो बड़ी देर प्यार भी करे, इल्तफात भी करे, बार बार मूसा को भेजे, लेकिन फिर मूसा के डंडे से आप स्लिप हो जाए, आप लुढ़क जाएं और क़यामत तक के लिए निशाने इबरत बन जाए। जिनसे नाहक जाने गई हैं, एक एक जान का हिसाब देना आपने, अपनी जान का हिसाब भी देना, एक एक सांस का हिसाब देना। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, सच्चे सच्चों के साथ हो, सच्चे सच्चों का साथ दें। पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है। मेरा तो ये कहना है ना कि इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल पार्स क्यों खामोश है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद वो ही सब करवा रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि दुनिया ने आपको राइट ऑफ कर दिया, मैंने कहा बाढ़ में जाए, ये मस्करे सारे, इनका कोई दीन मजहब नहीं है, ये करप्ट लोग, ये करप्ट नेशन। अपने अपने गिरबान को हाथ डाल के देखें, क्या वाकई हम इतने ही गंदे हैं? और उसके बावजूद अपने नबी को प्यारे हैं, अपने अल्लाह को प्यारे हैं, तो फिर हम प्यारे ही क्यों ना बन जाए? ज़रूर गंदे बच्चे बन के ही पेश होना है। सरकार दो आलम के रूबरू अभी पेश करें खुद को, करें आंखें बंद, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, खैर के लिए। जिन बेगुनाहों को पकड़ा हुआ है उन्हें छोड़ दें, जो गुनाहगार हैं उन्हें भी वार्न करके ही छोड़ दें, या जो भी करना है, लेकिन किसी बेगुनाह को अजाब मत दें। और अपने अपने गिरेबानों पे हाथ डालें, आप जिस जिस मर्जी सीट पे बैठे हैं। अपने अंदर देखें, जहाँ जहाँ रब्बुल आलमीन है वहीं वहीं रहमतुल लिल आलमीन है। आपके दिलों में, सांसों में है। अपने गुनाहों समेत, सारे गन मन समेत खुद को मस्जिद नबी में पेश कर दें। आप सरकार दो आलम के दरबार में हैं। कुछ पढ़ना पढ़ाना नहीं है, आपने खामोशी से मुअद्दबाना पेश रहना है। अदब तो लेके जा सकते हो उनके लिए, अपने गंद मन समेत ही चले जाओ, उन्हें गंदों से बहुत प्यार है। मोहम्मद से वफा यही शो करो, वो जो शर्त है ना कि मोहम्मद से वफा तूने, वफा यही है कि बहरहाल उन्हीं के आगे पेश हो जाओ। किसी IMF के तरले करने की बजाय, किसी अमेरिका के तरले करने की बजाय, किसी चीन की तरफ देखने की बजाय उनकी तरफ देखो। ज़ुबान हिलाए बगैर, होंठ हिलाए बगैर अपने दिलों में प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलगल बलगल
كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه یا رسول اللہ آپ کے دل کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں والہانہ جو طواف روضہ اقدس کریں مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے دل کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا جو مدینہ کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام یا رسول اللہ آپ کے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام آپ کے گھر کی سب رداؤں کو سلام سب فضاؤں کو سلام آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو سلام صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی
صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. آنکھیں کھول. اللہ کریم ہم سب کو ہر وقت شکر گزار رکھے، اپنے کرم فضل رحم برکت مغفرت سے نوازتا رہے. ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی، حق کا ساتھ دینے کی، حق پہ کھڑا ہونے کی، ناحق کو روکنے کی جرأت، حوصلہ اور ہمت، استقامت دیتا رہے. اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر. آپ کے پاس کویسچنس تو نہیں ہیں؟ چل لنگر کر لیں، آپ بیٹری چارج کر لیں. آپ رو رہے ہیں؟ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، آپ نعت پڑھتے ہیں اور سروں پہ دوپٹے نہیں لیتی ہیں، اور مرد عورت اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ پاگل خانہ ہے. ایک ہسپتال کی ایک وارڈ ہے، علاج کے طور پہ ان لوگوں کے اوپر یہ چیزیں ڈل رہی ہوتی ہیں. شکر کریں انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ دوپٹے بھی لے لیں گے جب ان کے سر ہوں گے تو اللہ ان کو ہوش دے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے. پہلا حکم تو یہی ہے ہم سب کو، جب مردوں کی نگاہوں کی حفاظت مردوں کو آ جائے گی، یہ ننگی بھی پھریں گی تو بے مزہ ہو کے، جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جو چیز مارکیٹ میں وہ چیز بکتی ہے جس کی قیمت لگتی ہے. اگر دیکھنے والا ہی کوئی نہیں دیکھے گا تو پھر خود ہی سارے کے سارے اس طرح بے حجاب نہیں پھریں گے. انہیں پتہ ہے کہ ہمیں ہماری نگاہوں پہ کنٹرول نہیں ہے. ہماری نگاہیں اٹھتی ہیں، پھر شاید کچھ لوگ ننگے بھی ہوتے ہیں.
ننگ کے گاہک ہیں تو مارکیٹ میں ننگ آتا ہے. لیکن بہرحال میری طرف سے ان سب کی یہ میں معذرت خواہ ہوں. یہ لوگ ذہنی طور پہ اس حالت میں نہیں ہوتے, ان کی حالتیں اتنی خراب ہو جاتی کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتے. یہ میں کوئی ایکسکیوز نہیں دے رہا, یہ جس تن لاگے اس تن جانے. یہ ماشاءاللہ کئی بار خود سے پورا بایا بھی شروع کر دیتا. اسلام اندر سے جاگتا ہے, یہ ڈنڈے اور سوٹے سے نہیں نافذ ہوتا. جب یہ اندر سے آتا ہے وہی خوبصورت ہوتا ہے. علم القرآن خلق الإنسان